فی اولادکم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت نمبر 10 سے اگلی ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ اگر کسی کے پاس نہیں ہو تو وہ ان کو پہنچا دیں۔ ہر کسی کے پاس قرآن پاک کا نسخہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية یوصی بها او دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں 5واں حکم رعیت ہم نے پڑھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے 6واں حکم رعیت شروع کریں گے۔ اس کا عنوان ہے کہ جس طرح پیچھے ہم پڑھے ہیں نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اینڈ پہ نصیب مفروضہ کہ وہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ حصے کون سے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ وہ یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی ورثاء کے حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب یہاں پہ ذکر کریں گے۔ یہ پچھلے پنکھے سارے بند ہیں۔ تو 6واں حکم رعیت اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ ورثاء کے حصے مقرر ہیں، ان کے مطابق تقسیم کرو۔ پہلے فرمایا کہ ترکہ میت میں مرد و زن، صغیر کبیر، چاہے چھوٹا بچہ ہو، بڑا مرد ہو، چھوٹی بچی ہو، بڑی عورت ہو، سب کا حصہ ہے وراثت کے اندر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقرر حصے جو میں نے کر دیے ہیں ان کے مطابق ساری وراثت، ساری جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تمہیں۔ یوصیکم یہ ایصا سے ہے، وصیت کو بھی کہا جاتا ہے، وصیت تاکیدی حکم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو تفسیر جلالین ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یوصیکم کا معنی کرتے ہیں اے یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کس بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ کیا حکم کرتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ واسطے مذکر کے لیے مثل حصہ 2 عورتوں کے ہے، واسطے لڑکے کے لیے مثل حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عام قانون ایک ذکر کیا ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ 1 لڑکے کے برابر 2 لڑکیوں کا حصہ بنے گا۔ یہ عام قانون اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پس اگر ہوں صرف عورتیں یا اوپر 2 کے، اگر صرف ہوں عورتیں
اوپر دو کے، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، سمجھ آئی ہے؟ یہ مطلب ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں عورتیں یا اوپر دو کے، دو سے زیادہ ہیں یا دو عورتیں ہیں، تو اب کیا ہے ان کے لیے؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس واسطے ان عورتوں کے ہے 2/3، ثلثا 2/3 ما ترکا جو چھوڑا ہے مرنے والے نے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو ایک بیٹی فَلَهَا النِّصْفُ، پس واسطے اس ایک بیٹی کے نصف مال ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس کی تفصیل کرنے سے پہلے میں آپ کو چند بنیادی باتیں یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ وراثت کی تفصیل کرنے سے پہلے، ان آیات کی تفصیل کرنے سے پہلے۔ عرب کی زمانہ جاہلیت کے اندر 3 بنیادوں کے اوپر وراثت تقسیم ہوتی تھی، 3 بنیادوں پہ 3 چیزیں تھیں، 3 قانون تھے ان کے نزدیک۔ ایک تو میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کے ہاں صرف بڑے بیٹے کو جائیداد کے اندر حصے دار سمجھا جاتا تھا، باقی بیوہ عورت ہو گئی جو، یا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جائیداد سے محروم سمجھے جاتے تھے۔ ایک دوسرا قانون ان کے نزدیک متبنہ، متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، وہ عرب کی جاہلیت کے اندر لے پالک بیٹے کو بھی جائیداد کے اندر حصے دار بناتے تھے۔ 2 تیسرا ولا، ولا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 2 آدمیوں نے آپس میں حلفیہ قسم اٹھا دی کہ آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے اندر جائیداد کے اندر حصے دار بن جاتے تھے، ایک دوسرے کی وراثت۔ یہ 3 موقع تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نزول قرآن کا وقت تھا، تو اس وقت بھی جاہلیت کے کچھ قانون برداشت کیے گئے تھے، کچھ قانون۔ مثال کے طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر گئے، اپنے صحابہ کو لے کے ہجرت کر کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا مہاجر صحابیوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، مواخات جسے کہتے ہیں، بھائی چارہ۔ اب یہ جو بھائی چارہ بن جاتا تھا، یہ بھی ایک دوسرے کے جائیداد کے اندر وراثت کے حصے دار بن جاتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ انصار مہاجر کا وارث ہے اور مہاجر جو ہے وہ انصار کا وارث ہوگا۔ لیکن بعد میں سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر یہ بات درج کر دی گئی ہے کہ وراثت کے اندر قریبی رشتہ داروں کو ہی اولیت حاصل ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو بس اولیت حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی جائیداد کے اندر حصے دار نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اب آج اسلام کے اندر ہمارے کوئی متبنہ منہ بولا بیٹا ہے، اسلامی بھائی ہیں، یا 2 آپس کے اندر مسلمان ہیں، بھائی بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک تو کیا جا سکتا ہے، پیار محبت تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کی نظروں میں اگر دیکھا جائے تو ان کو وراثت کے اندر حصے دار کبھی نہیں بنایا جا سکتا۔ سمجھ آئیے؟ یہ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات سمجھے، وراثت کا مفصل قانون تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس سے پہلے چند بنیادی باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ میت کا ترکہ اس کو ملے گا جو باپ کی طرف سے اس کے زیادہ قریب ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ وراثت جاری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے۔ میت کا ترکہ اس کو ملے گا جو باپ کی طرف سے اس کے زیادہ قریب ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، یہ اس طرح سلسلہ چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، قرآن اور حدیث کی روح سے 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو میت کے اندر حصہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ 3 قسم کے رشتہ دار ایسے ہیں، 3 رشتے ایسے ہیں جو میت کے ترکہ کے اندر، جائیداد کے اندر اس کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذوی الفروض، کیا؟ ذوی الفروض، سمجھ آئی ہے؟ ذوی الفروض یہ وہ حصے دار ہیں، وہ رشتے دار ہیں جن کا حصہ اب قرآن مقرر کرے گا، یہ جو ہم پڑھیں گے اب، جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے۔ ان کے اندر جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، ان کے اندر 2/3 بھی بنتا ہے، اس کے اندر نصف مال بھی بنتا ہے، اس کے اندر چھٹا حصہ بھی آتا ہے، اس کے اندر 1/3 بھی آتا ہے، اس کے اندر چوتھا حصہ بھی آتا ہے، 8واں حصہ بھی آتا ہے۔ یہ جو حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں ان رشتوں کو کہتے ہیں ذوی الفروض۔ اس کے بعد اب جو میت کے اور قریبی رشتہ دار ہوں گے، ذوی الفروض سے جو مال بچ جائے گا، مثلا ذوی الفروض کو حصے ادا کر دیے، اب کچھ مال بعض اوقات بچ جاتا ہے جائیداد کے اندر سے، اب وہ مال ملے گا اسبات کو۔ دوسرے نمبر پہ یہ رشتہ دار آتے ہیں، اسبات کہتے ہیں
اس کے اندر باپ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر چچا، تایا اور ان کے بیٹے وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ذوی الفروض کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے جائیداد کے اندر سے، وہ چچا، باپ، چچا زاد، تایا ان کو بھی وراثت مل جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ذوی الارحام، ذوی الارحام یہ ماں کی طرف سے وراثت جاری ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ جا کے کہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میت کے باپ کی طرف سے کوئی رشتہ دار موجود ہی نہیں ہے، نہ چچا، نہ چچا زاد، نہ تایا زاد، کوئی موجود ہے ہی نہیں ہے، اب ماں کی طرف سے وراثت جاری ہوگی۔ ماموں، بھانجا بھی وارث بن سکتا ہے مرنے والے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف 2 رشتہ دار ہیں جو میت کے وارث بن سکتے ہیں، وہ جس ذوی الفروض ہے جن کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا، اور عصبات ہیں یعنی ذوی الفروض کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، مثلا چچا، تایا، چچا زاد، تایا زاد، بس یہ رشتہ دار ہیں جو میت کے ترکہ کے وارث بن سکتے ہیں۔ ذوی الارحام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی طرف سے کوئی وراثت جاری نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماں کی طرف سے بھی وراثت جاری ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ ذوی الفروض اور عصبات کے اندر ان کا کوئی بھی رشتہ دار موجود نہ ہو، تو پھر ماں کی طرف سے وراثت بھی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخال وارث من لا وارث لہ، کہ اگر مرنے والے کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو ماموں بھی وارث بن سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ ایک بات ہوگی۔ اب اگلی بات سمجھیں، ترکہ، جائیداد، وراثت کی تقسیم کا جو انحصار ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ کتنی چیزوں کے اوپر؟ 3 چیزوں کے اوپر انحصار ہے۔ نمبر 1 نسب، نمبر 2 ہے یہ نکاح، نسب، نکاح، ولا، یہ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے جو قانون ہے نسب کا قانون ہے۔ میت کا ترکہ اس کو ملے گا جو میت کے قریبی رشتہ داروں کے اندر اس کا قریبی رشتہ دار بنتا ہے۔ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار کبھی بھی میت کا وارث نہیں بن سکتا۔ دور کے رشتہ دار کون ہے؟ چچا، تایا، چچا زاد، تایا زاد۔ اگر اس کا باپ موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، سمجھ آئیے یہ قریبی رشتہ دار ہے، ان کی موجودگی میں دادا، چچا، تایا یہ کبھی وارث نہیں بن سکتے۔ سمجھیے پہلا حصہ ان کا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر باپ زندہ ہے مرنے والے کا تو اس کی وراثت جو ہوگی وہ باپ کو ملے گی، باپ کی موجودگی میں دادا کبھی وارث نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر دادا مرنے والے کا وارث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو پوتے کو وراثت کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں بیٹا موجود نہیں ہے تو وراثت کے اندر پوتا حقدار بن سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے نسب۔ دوسرا ہے نکاح۔ مثال کے طور پہ ایک مرد اور ایک عورت جب نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے ہیں، اب یہ بھی ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں؟ حصے دار بن جاتے ہیں وراثت کے اندر۔ اگر مرد فوت ہو جائے تو بیوی اس کی وراثت کا حصے دار بنے گی، اگر بیوی فوت ہو جائے تو مرد اس کی وراثت کا حصے دار بنے گا۔ یہ ہے نکاح۔ تیسری صورت جو اب سمجھنے کی ہے، فی زمانہ بھی یہ بہت ضروری مسئلہ ہے سمجھنے کا، اور یہ بالکل ایک نیا مسئلہ ہوگا آپ کے لیے، ولا ہے۔ ولا سمجھ آئی ہے؟ اس کو دوسرے لفظوں میں موالات بھی کہا چاہتے ہیں، کہ ایک دوسرے سے کٹ جوڑ کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک دوسرے کا مولا بن جانا، والی بن جانا۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے ولائے اعتاق، یہ اس زمانے میں ختم ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا کوئی غلام تھا، اس نے غلام کو کر دیا آزاد، اب وہ غلام ہو گیا فوت، غلام کی جائیداد ہے، اب غلام کا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے، کوئی رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں، اب یہ اس کی وراثت کا حصہ دار کون بنے گا؟ وہ آزاد کرنے والا بنے گا۔ سمجھیے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اگر غلام فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا جو حصہ دار بنے گا وہ آزاد کرنے والا بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آزاد کرنے والا ہے، اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اب اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو اب اس کی وراثت کا حصہ دار بنے گا وہ آزاد کردہ جو آزاد غلام ہو چکا ہے وہ بنے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ اس زمانے میں یہ ختم ہو چکی ہے۔ اب دوسری صورت ولا کی ہے، موالات ہے، یہ ولائے موالات، یہ اس زمانے کے اندر بھی اگر صورت پیش آ جائے، یہ اس زمانے کے اندر بھی یہ حکم جاری ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صورت درست ہے۔ مثال کے طور پہ ابتدائے اسلام کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص باہر سے آتا، باہر کے ملک سے، مدینہ منورہ کے اندر آتا، مکہ مکرمہ کے اندر آتا، کسی کے ہاتھ پہ آگے اسلام قبول کر لیتا تھا، اب یہ دونوں آپس کے اندر اپنا موالات قائم کرتے تھے، دوستی قائم کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں موالات عربی کے اندر۔ سمجھ آئی ہے؟ اب اگر جس نے جس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا ہے، مثال کے طور پہ بھی ابتدائی اسلام میں دور دور کے علاقوں سے لوگ اپنی جائیداد، گھر بار، بیوی بچے،
سامان وطن سب کچھ چھوڑ کے آتے تھے، خراسان سے، ایران سے کئی لوگ آئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، سمجھ آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ وہ اسلام قبول کرے گا، اگر وہ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے اسلام قبول کرنے والا، اب اس کی وراثت کا جو حصے دار بنے گا، جس کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اس کا حصے دار بن جائے گا۔ لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے رشتہ دار دیکھے جائیں گے، موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اس کے رشتہ دار جو موجود ہیں، کیونکہ کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ کل میں نے آپ کے سامنے مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اگر اس کے رشتہ دار موجود بھی ہیں لیکن وہ ہیں کافر، سمجھ آئی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اس کا مسلمان رشتہ دار موجود ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں آ کے جس کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی اس کا مولا، وہ اس کی وراثت کا حصہ دار بن جائے گا۔ آج کے زمانے کے اندر بھی یہ مسئلہ رائج ہوگا، یہ مسئلہ بنے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی باہر کے ملک سے، افریقہ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے کوئی بندہ آ کے پاکستان میں کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کا رشتہ دار دیکھیں گے موجود ہے کہ نہیں، اگر موجود بھی ہیں، اگر وہ کافر ہیں، سمجھ آئی، ان کو حصے وراثت نہیں مل سکتی کفر کی وجہ سے، تو اب اس کی وراثت کا جو حقدار ہوگا وہ اس کا وہی ہوگا جس کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ یاد کر لینا، یہ سب کو یاد ہو گیا نا۔ یہ پیچھے عیسائیوں کی بستی ہے، جا کے سب ایک ایک کو مسلمان کرنا اور حصے دار بننا وراثت کے، جا کے، سمجھ آئی؟ ہاں، یہ بس چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے۔ اب دیکھیں سبق کے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، میں آپ کے سامنے بڑی آسان کر کے جہاں تک میں طاقت لگا سکتا ہوں، زور لگا سکتا ہوں، انشاءاللہ یہ آیتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اولاد کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں۔ پہلی صورت، مثال کے طور پہ اگر زید مر گیا، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، زید مر گیا، اس کی صرف کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے۔ اب اس ایک بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف مال ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نصف مال ملے گا۔ بقیہ نصف مال جو ہوگا اگر اس کے دوسرے ورثاء موجود ہیں زید کے، ان کو ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر باپ موجود ہے، اگر اس کا چچا تایا، چچا زاد تایا موجود ہے، ان کو ملے گا۔ اگر باقی ورثاء نہیں ہے تو یہ بقیہ نصف مال بھی اسی لڑکی کو مل جائے گا۔ سمجھے؟ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت، زید مر گیا، اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ تیسری صورت، زید مر گیا، 2 سے زائد بیٹیاں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ بیٹیوں کو کتنا ملے گا جی؟ 2/3 ملے گا۔ بقیہ 1/3 دوسرے ورثاء کو مل جائے گا۔ اگر دوسرے ورثاء موجود نہیں ہے تو یہ 1/3 بھی واپس ان 2 لڑکیوں کے پاس آ جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہے تو بڑی پیچیدہ سی آیات، مشکل سی، لیکن انشاءاللہ دماغ حاضر رکھ کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ سارا سمجھ آ جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہوئی۔ چوتھی صورت، بیٹیاں بھی ہیں زید کی اور بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ تو یہ پہلا جو ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو پھر اب وراثت اس طرح تقسیم ہوگی کہ مذکر کے لیے مثل حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ یہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ پھر میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ 4 صورتیں ہیں اولاد کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زید کی صرف ایک بیٹی ہے، مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے۔ اب وہ ایک بیٹی کتنے حصے کی ملے گی؟ اس کو نصف حصہ ملے گا۔ دوسری صورت، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں، ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ چوتھی صورت، زید کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو للذکر مثل حظ الانثیین کے ایک بیٹے 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ بس یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال ہے، یہاں پہ سمجھیں۔ اشکال یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کی بنسبت حصہ کم دیا گیا ہے۔ عورت کو حصہ کم کیوں دیا گیا؟ سمجھ آئی؟ کہ عورت تو مرد کی بنسبت کمزور ہے بیچاری، صنف نازک ہے، لہٰذا عورت کو دگنا حصہ ملنا چاہیے تھا، لیکن مرد کو پورا حصہ مل رہا ہے، عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے۔ یہ اشکال ہے۔ اس کا جواب پہلا یہ سمجھیں کہ دیکھو، جو انسان ہے یہ ناقص العقل ہے، اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب بات سمجھو، عورت جو ہے یہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک یہ مرد کے کندھے کے اوپر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عورت پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک یہ مرد کے کندھوں پر ہے۔ مثال کے طور پہ جب پیدا ہوگی، شادی ہونے تک یہ باپ کے کندھوں پر ہے، مرد کے کندھوں پر۔ سمجھ آ گئی؟ شادی ہونے کے بعد اس کا نفقہ سکنا یہ سب کس کے ذمہ واجب ہوگا؟ خاوند کے ذمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا نفقہ سکنا، رہن سہن، سارا وہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ، خاوند کے ذمہ ہوگا۔ اچھا، خاوند مر گیا،
اب اس کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ اولاد سمجھ آئے گی، اولاد کے ذمے بنتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا خرچہ سارے کا سارا برداشت کریں، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں عورت کا مسئلہ ہو رہا ہے نا، اگر خامند فوت ہو گیا تو اب عورت کا ذمہ وہ اولاد اٹھائے گی، اس کا خرچہ وہ پورا، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک یہ عورت کس کے کندھوں کے اوپر ہے؟ مرد کے کندھوں کے اوپر ہے۔ لیکن مرد بیچارہ وہ کس کے پاس جائے؟ بالغ ہو گیا، باپ نے اپنے سے جدا کر دیا، اب وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، اب شادی ہو رہی ہے اس کی، شادی کے بعد اس کا بیوی کا خرچہ اٹھا رہا ہے، پھر بیوی اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی بعض اوقات وہ خرچہ اٹھاتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ مرد بیچارہ کدھر جائے گا؟ سارا کپڑا، علاج، بیماری، دوائی، وہ سارا خرچہ وہ خود اٹھا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مرد ہے دینے والا، عورت ہے کیا؟ لینے والی۔ مرد دینے والا ہے، عورت کیا ہے؟ لینے والی۔ ان حالات کا تقاضا یہ تھا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ عورت کو کچھ بھی نہ ملے، کیونکہ عورت تو ہے ہی مرد کے کندھوں پر، عورت کو کچھ بھی نہ ملے، سارا مال مرد کو مل جائے۔ لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدھے حصے کا حقدار ٹھہرایا ہے اسلام کے اندر، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ اس خامند کے ترکہ میں رکھا ہے، خامند کے ترکہ میں سے بھی عورت کو حصہ مل جاتا ہے، باپ کی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ مل جاتا ہے، لیکن مرد کو بیچارے کو باپ کے حصے سے ملتا ہے، باپ کے ترکے سے ملتا ہے، بیوی کے ترکے سے اس کو ملتا تو ہے لیکن عمومی طور پہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اپنی جائیداد بعض اوقات نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ عورت کو ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے وراثت مل جاتی ہے، لیکن خامند کو بہت تھوڑی کم اعتبار سے دوسرے راستوں سے وراثت ملتی ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ ایک بات ہوگی۔ اب دیکھیں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ حکم کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے مثل دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں عورتیں صرف یا دو کے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثًا، پس واسطے ان کے 2/3 ہے، ما ترکا جو انہوں نے چھوڑ دیا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہے صرف ایک بیٹی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پس اس بیٹی کے لیے کیا ہے؟ نصف مال ہے۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا حصہ ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ذرا غور کریں کہ بیٹیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار فرمایا ہے، سمجھ آئی ہے؟ کتنا تاکیدی حکم ہے بیٹیوں کے بارے میں کہ عورت کا بھی حصہ جائیداد کے اندر ہے، عورت کا بھی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہ تاکید کرتا ہوں تمہیں، تاکید کرتا ہوں کہ عورت کا اتنا حصہ ہے، عورت کا اتنا حصہ ہے، عورت کا اتنا ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ جو گڈ مڈ کی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو زیادتی اور بے انصافی کی جاتی ہے، وہ عورت کے ساتھ کی جاتی ہے، بیٹی کے ساتھ کی جاتی ہے، بہن کے ساتھ کی جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آگے حصہ شروع ہو جاتا ہے جی ماں باپ کا حصہ، ترجمہ دیکھ لیں، والی ابویہ، اور والدین کے لیے، لکل واحد منہما السدس، واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے، ان دونوں میں سے واسطے ہر ایک کے لیے، یہ نہیں کہ دونوں کو چھٹا حصہ برابر ملے گا، نہیں، ماں کا حصہ الگ ہے چھٹا، باپ کا حصہ الگ ہے چھٹا، سمجھ آئیے؟ یہ مطلب ہے والی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اور واسطے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس سے جو چھوڑا مرنے والے نے، ان کان لہ ولد، اگر ہو واسطے اس کے کوئی اولاد، ایک بیٹی ہو، ایک بیٹا ہو، یا متعدد ہو، سمجھ آئی؟ ایک بیٹی ہو، ایک بیٹا ہو، یا متعدد اولاد ہو، اس کی اولاد ہے اس کی مرنے والے کی، اولاد کی وجہ سے ماں باپ میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اب ذرا میں یہیں سے آپ سے ایک تھوڑا سا مسئلہ پوچھنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پہ زید مر گیا ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، ماں باپ بھی زندہ ہیں، یہ مسئلہ مجھے آپ نے بتانا ہے، یہ میں نے صورتیں ساری پڑھا دی ہیں۔ 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، اور ماں باپ بھی اس کے زندہ ہیں، اور زید نے چھوڑا ہے 3000 روپیہ ترکہ، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کا چھٹا حصہ نکالو جی، اب کتنا نکلے گا؟ جزاک اللہ، جزاک، کوئی ریاضی دان نہیں ہے؟ 500، جزاک اللہ، 500 چھٹا حصہ باپ کو جائے گا اور 500 چھٹا حصہ ماں کو جائے گا، پیچھے کتنا بچ گیا؟ 2000 بچ گیا۔ اب للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت یہ 2000 تقسیم کرو ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کے اندر، بس 500
بیٹیوں کو مل گیا اور 1000 روپیہ کس کو مل گیا؟ بیٹے کو مل گیا. سمجھ آئی؟ یہ اس طرح وراثت تقسیم کرتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں 3000 روپیہ زید نے ترکہ چھوڑا, ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں, ماں باپ بھی اس کے زندہ ہیں. سمجھ آئی؟ 3000 روپیہ کل ترکہ ہے, چھٹا حصہ ماں کا نکل گیا 1000 روپیہ ایک طرف, 2000 روپیہ بچ گیا, 1000 روپیہ بیٹے کو مل جائے گا, 2000 روپیہ یہ بیٹیوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا. سمجھ؟ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ بنتا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی آگے. فَإِلَّمْ, ہاں اگلی صورت دیکھیں. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, پس اگر نہ ہوئے واسطے اس کے مرنے والے کے والدن کوئی اولاد, وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث ہوں گے اس کے والدین, اس کے وارث ہوں گے اس کے والدین, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, پس واسطے ماں کے ہے 1/3 حصہ اور 2/3 باپ کو ملے گا. یہ 2/3 باپ کو, یہ احادیث شریف کی روشنی میں میں نے یہ ترجمہ کیا ہے. 1/3 کس کو ملے گا؟ ماں کو ملے گا, باقی 2/3 کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا. یہ صورت سمجھے کس طرح ہے. مرنے والے کی کوئی اولاد, دیکھیں نا, فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اگر نہ ہو مرنے والے کی کوئی اولاد, تو اس صورت میں وارث کون بنیں گے؟ ماں باپ بنیں گے. سمجھ آئی ہے؟ ماں کے لیے کیا بنا ہے؟ 1/3, 2/3 کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا. اچھا اس میں ایک صورت ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ ہی مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں. نہ مرنے والے کی اولاد ہو, نہ مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہوں. یہ بہن بھائی میں اس لیے لگا رہا ہوں, اگلی صورت کے اندر اللہ نے خاص بہن بھائیوں کا ذکر کیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ نہ مرنے والے کی اولاد ہے, نہ مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں. اچھا بہن بھائیوں کے اندر بھی تفصیل ہے. ایک بہن بھائی ہوتے ہیں ماں شریک, ایک بہن بھائی ہوتے ہیں باپ شریک, ایک بہن بھائی ہوتے ہیں حقیقی. 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں. تینوں قسم کے بہن بھائی اس کے موجود نہیں ہیں.